السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ دوستو آج ہم جس ٹاپک کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت زبردست ٹاپک ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے، جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا یورک ایسڈ انکریز ہو گیا ہے، یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، یہ ان کے لیے آج معلوماتی ویڈیو ہے، بہت زبردست ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ آج سے جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اپنا علاج خود کر سکیں گے، کسی ڈاکٹر یا حکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آپ کو ایک ایفیکٹو نسخہ بتاؤں گا، ایسا زبردست نسخہ بتاؤں گا جو آپ کو اپنے گھر میں ہوم ریمیڈی کے طور پر آپ اسے استعمال کریں، بہت اچھا ہے، زبردست ہے اور کامیاب نسخہ ہے۔ کرنا آپ نے ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں سمٹم بتا دوں کہ یہ جو ہمارے اندر یورک ایسڈ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے۔ دراصل یہ پیورین کے ٹوٹنے کی وجہ سے یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے خون کے ذریعے سے ہماری کڈنی میں جاتا ہے، سب سے پہلے کڈنی امپیکٹ ہوتی ہے، اس سے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اگر یہ کڈنی میں یورک ایسڈ جمع ہو جائے تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پتھری بن جائے، سٹون پیدا ہو جائے۔ اگر یہ ویسے تو یہ پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ وہ پانی زیادہ پئیں تاکہ یورک ایسڈ کڈنی میں جم نہ جائے، رک نہ جائے، یہ پیشاب کے راستے سے نکل جائے۔ اگر یہ کسی پرابلم کی وجہ سے یورک ایسڈ اگر رک بھی جاتا ہے تو یہ ہمارے جو جوڑ ہیں ان کے اندر ایک کرسٹل کی شیپ اختیار کر کے بیٹھ جاتا ہے، رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، بعض اوقات سوجش آ جاتی ہے اور جوڑ سوج جاتے ہیں، ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے اور شدید درد ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی آپ کو جو یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ واٹر زیادہ استعمال کریں تاکہ گردے صاف ہو جائیں، ان میں سے فاسد مادے نکل جائیں اور یورک ایسڈ بہہ کر پیشاب کے ذریعے نکل جائے۔ اس کے بعد آپ کو گھر کا یہ نسخہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 چمچ سونف لے لینا ہے، 1 چمچ پودینہ خشک لے لیں، پنسار سٹور سے لے لیں، یہ ویسے گھر میں آپ بھی عام طور پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک ہے یہ لے لیں، یہ تینوں چیزیں۔ اور چوتھی چیز آپ نے جو ہے نا وہ لہسن کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ لے لینا ہے۔ آپ نے کرنا ایسا ہے کہ ان کو آپ نے تقریباً 1 کلو پانی میں ڈال دینا ہے۔ پانی میں ڈال کے نا آپ نے اس کو ابالنا ہے، اچھے طریقے سے ابالنا ہے۔ جب تقریباً 1 پاؤ رہ جائے تو اس کو آپ نے پن کر چھان کر پی لینا ہے۔ اگر جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو وہ جو ہے نا یہ نسخہ جو ہے نا تھوڑا کم استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر تھوڑی گرمائش بھی ہے۔ اور جو لہسن سے متاثر ہوتے ہیں یا جن کو لہسن اچھا نہیں لگتا، جن کو بو لہسن کی اچھی نہیں لگتی، تو وہ لہسن کی بجائے جو ہے نا تھوڑا میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں، اور لہسن نہ ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تھوڑا دھنیا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر جو لوگ سرد مزاج ہیں وہ دھنیا نہ ڈالیں، وہ اجوائن دیسی تھوڑی آدھی چمچ اجوائن دیسی ڈال لیں تو وہ بھی بہتر۔ اس کے علاوہ لیمو جو ہے یہ بھی یورک ایسڈ کے لیے زبردست ہے۔ بظاہر تو اس میں جو سالٹ ہوتا ہے الکلائن سالٹ تیزابیت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا جو اگر رس آپ نکالتے ہیں، پانی نکال کے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، چاہے پانی میں مکس کر کے استعمال کریں تو یہ یورک ایسڈ کو جو ہے نا پیشاب کے ذریعے، یورین کے ذریعے یہ ریموو کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، اور اس سے نہ ہی پتھری بنتی ہے۔ جن لوگوں کو پتھری ہے، سٹون وغیرہ ہے، تو وہ بھی جو لیمو استعمال کریں تو اس سے پتھری بھی ریموو ہو جاتی ہے، بالکل ریت بن کر ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے، اور یورک ایسڈ بھی اس سے نکل جاتا ہے۔ چاہے یورک ایسڈ کی پتھری ہو تو وہ بھی نکل جائے گی۔ یہ بہت زبردست اعلیٰ نسخہ ہے، اسے آپ استعمال کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹس بھی کریں، اگر کوئی پرابلم ہے لائک کریں، شیئر کریں۔